الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیبیاں اکبر زمین میں کہ رت قومی سے گھڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے، یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اٹھنیوں کو سینے پر ڈال لیا کرے۔ اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے بادل کے لہرات کے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی رنگیں بننے لگے، مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے فندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے، مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شرع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انت تک کوشش کی گئی، اسے شمع محفل بنا کر درندوں صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا، پردے کی مخالف حکم لاکھوں صفحات سے کر دیے گئے اور ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بھگا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردے جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبت اور آفتوں کا سامنا ہوا، بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں اور دکانوں بستیوں بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگے۔ محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردے کے خلاف نعرہ بلند کرے تو اس پر ہمیں کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چنانچہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہے۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے، وہ بھی پردے کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے اور انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ محترم دوستو، آج پردے کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازی اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہے، پردے کے خلاف تحریکیں چلتی ہے، پردے کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے، عورت کے لیے پردے کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردے کو وحشت بتایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے، کہتے ہیں کہ پردے کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی معاشرہ نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شرم محفل کا جذبہ ابھارا ہے۔ رواجیب حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواجیب حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیاری تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کا دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سے دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی کا مراد خدا وحدہ لا شریک اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔